وہ سونا مکروہ بھی نہیں، جس جو نماز شب پڑھے اس کا فجر کے بعد سونا مکروہ بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد نماز پڑھیں گے، با جماعت نماز پڑھیں گے، کسی پاس والی مسجد میں چلے جائیں گے، وہاں نماز پڑھیں گے، اور پھر بے شک 1-2 گھنٹے دکانیں 10 بجے کھلتی ہیں آپ کی، 2-3 گھنٹے سو جائیں۔ آیت نمبر 12 سلسلہ جاری ہے، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن مسخر کر دیے۔ یہ مسخر کرنے سے کیا مراد ہے؟ تمہاری ضروریات زندگی کے ساتھ ان کو سنکرونائز کیا ہوا۔ تمہیں ریسٹ چاہیے، تم مسلسل جاگ کے نہیں رہ سکتے، تو ہم نے رات بنائی تاکہ تم سو سکو۔ ٹھیک ہے؟ آج کل کے لوگوں نے کہا ہم نے رات کو جاگنا ہے، صبح کے ٹائم سونا ہم نے، کیونکہ رات کو ہی کاروبار سے فارغ ہو کے آتے ہیں، دوستوں یاروں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تو میرے ساتھ بیٹھو صبح، یا میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں کہ رات کو جو 2 گھنٹے 3 گپے مارنی ہے اس کو صبح پہ ٹرانسفر کر دو، رات کو جلدی سو جاؤ، گپے لگانی ہے صبح کر دو۔ نہیں، صبح نہیں کرنا، رات کو ہی کرنا۔ صبح ہو سکتا ہے بعد از نماز فجر، دوست جو رات کو اکٹھے ہو رہے ہیں، ادھر تو رات کو نماز بھی کوئی نہیں پڑھنی، صبح اکٹھے ہو، تہجد اکٹھی پڑھے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، امپاسبل نہیں ہے۔ دوست ہے نا یار، ایک دوسرے کی بات مانتے ہیں، یہ بھی مانے، کمپین چلائیں، صبح اکٹھے ہوں گے، تہجد اکٹھی پڑھیں گے، رات کو سو جانا، جو ہمارا ٹائم تھا اس کو صبح شفٹ کر دو۔ ڈاکٹروں کے کہنے پہ بھی تو ٹائم آگے پیچھے کر لیتے ہیں، حکومت کے کہنے پہ بھی دکانیں بند کر دیتے ہیں آگے پیچھے، اللہ کہنے پہ بھی کر دیں۔ صحیح ہے نا؟ جب اپنی مرضی کے خلاف باتیں کہتے ہیں، ظاہر کے مطابق فیصلہ نہیں ہو سکتا، اپنے نظریات اپنی خواہشات خلاف ہو، کوئی نہ کوئی لگا لیتے۔ حدیث اپنی مرضی کے خلاف ہو، کہتے ہیں چیک کرنا پڑے گا حدیث صحیح بھی ہے کہ صحیح نہیں۔ تو تہجد ہم اکٹھے پڑھیں گے، اس کے بعد وہی بیٹھیں گے، گپ شپ کریں گے، چائے شائے بھی کریں گے، اور اتنا زیادہ سردیاں شروع مثلا ہو جائیں گی تو روزہ بھی رکھ لیں گے، اس میں سحری اکٹھے کریں گے، روزہ رکھ لیں گے۔ ہو سکتا ہے نا؟ صبح کے ٹائم سے بہت برکات ہے، لیکن کیا کریں، جاگنا رات کو ہی۔ پھر اس کے بعد نماز پڑھیں گے، با جماعت نماز پڑھیں گے، کسی پاس والی مسجد میں چلے جائیں گے، وہاں نماز پڑھیں گے، اور پھر بے شک 1-2 گھنٹے دکانیں 10 بجے کھلتی ہیں آپ کی، 2-3 گھنٹے سو جائیں۔ وہ سونا مکروہ بھی نہیں، جس جو نماز شب پڑھے اس کا فجر کے بعد سونا مکروہ بھی نہیں، اس کا مکروہ ہے جو نہ کرے۔ ٹھیک ہے نا؟ ناپسندیدہ، حرام نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے۔ تو پھر آپ تھوڑی ریسٹ کر لیں، پھر آرام سے اٹھے جائیں۔ یہ صرف یہ والا ٹائم شفٹ کرنا ہے، لیکن نہیں کریں۔ شیطان کہتا ہے تمہاری مجال ہے، تم شفٹ کرو، رات کو ہی تمہیں بٹھاؤں گا، کیونکہ میں نے قسم کھائی تھی کہ اللہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، ان کو میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ تم میرے چنگل سے نکل کے اللہ کی طرف جاتے ہو۔ رات کو ہی جاگو، تاکہ صبح اگر اٹھو بھی نماز کے لیے تو موت پڑ رہی ہو، دماغ بھارا ہو، سر میں درد ہو، آنکھیں یوں کر کے کھولنی پڑ رہی ہو۔ اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں آنکھ بھی ایک ہی کھولنی ہے تاکہ نیند نہ ٹوٹے، جلدی جلدی کر کے نماز کی 2 رکعتیں رگڑ کر اور جا کے سو جائے۔ یعنی اب ائمہ اہل بیت نے جو سجیسٹ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ مثلا عشاء کے بعد جلدی سویا جائے اور ادھر سے فجر سے پہلے اٹھا جائے۔ ٹھیک ہے؟ اور شیطان نے سجیسٹ کیا ادھر سے دیر سے سویا جائے، ادھر سے اٹھا ہی نہ جائے۔ اور اکثریت کس کی پیروکار ہو گئی ہے؟ ابلیس۔ اگر اٹھے بھی تو مر کے صبح کہتے ہیں کہ یار الارم بجتا رہا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ظاہر بات ہے اتنا تھک ہار کے سویا تھا گپے لگا کے کہ دماغ نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا، کام بھی اس نے بند کر دیے، رسپانس ہی چھوڑ دی۔ کوئی جان چھوڑتا تو رسپانس ملتی نا، الارم بھی بجتا رہا تو نہیں اٹھتی۔ میں یہاں پہ روک رہا ہوں، اس آیت کو آگے کل کریں گے، ٹائم اوپر ہو گیا۔ یہ اللہ سخر لکم اللیل، یہ جو اللہ نے رات دن کا سسٹم بنایا ہے تاکہ تمہاری زندگی تم آرام کر سکو، ایک مناسب طریقے سے لے کے چل سکو۔ والنہار، رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، پھر رات آتی ہے پھر دن آتا ہے۔ انشاءاللہ آیت نمبر
12 کا ترجمہ اور وضاحت جو ہے وہ خدا نے توفیق دی زندگی دی تو کل اس کو بیان کریں گے. آج یہیں پر ہم روکتے ہیں اس درس کو. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد.